پہلی چیز تو انہوں نے یہ کی کہ قرآن کریم کی ان اصطلاحات اور الفاظ کے معنی پر الہ کے معنی ہم نے کہا قرآن کی روح سے، عربی بہت کی روح سے، صاحب اختیار کے، صاحب اقتدار کے الہ کے معنی انہوں نے کیے معبود جس کی پرستش کی جائے. عبادت کے معنی میں نے ابھی عرض کیا، زبان کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے محبوبیت اختیار کرنا. انہوں نے کہا عبادت کے معنی پرستش. لا الہ الا اللہ کے معنی خدا کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں. کیا تناب ہم صرف تیری پرستش کرتے، تو خدا تو رہ گیا پرستش کی. بھائی دنیا کا کام وام کیسے چلے گا کہ صاحب یہ جو ہے نا بادشاہ اب سلطان و اللہ عمل ہے، یہ زمین پر خدا کا چھایا ہے، جی ڈیوائن رائٹ ہے، وہ صرف پرستش کے لیے ہے، اس کی تو پورا کرتے پرستش کرتے رہو. اور حکومت جو ہے وہ ان کی اختیار کرتے. یہ پہلی ملوکیت جو آپ کے یہاں قائم ہوئی، میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، اس کی تنقید بھی نہیں کرتا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یزید کا لفظ ہی ہمارے ہاں پوچھو نہیں تقریباً جاری بن گیا. اس کے خلاف جرم یہ ہے کہ اس نے موروثی بادشاہت کی بنیاد ڈالی. حکمران کا بیٹا موروثی بادشاہت، یعنی یہ اس کا جرم ہے. اور آج تک اس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے اسلام کی جڑ کاٹی، موروثی بادشاہت قائم کر دی. مسلمہ ہے نا یہ بات ہر جگہ آپ نے سنی ہوگی، ذہن میں ہے، لیکن شاید یہ آپ کو پتہ نہیں کہ یزید کے متعلق 1400 سال سے یہ 1000 سال سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں. اور یزید کے بعد آج تک مسلمانوں کی جتنی سلطنتیں قائم ہوئی ان میں سے ہر بادشاہ اسی طرح بادشاہ بنا جیسے یزید بادشاہ بنا. ان تمام بادشاہوں کے درباروں میں یہ علماء کرام، یہ مذہبی پیشوا عقائد کرتے، ممبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، اید اللہ بے نصر ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی سلطنت کو قائم رکھے، مستحکم رکھے. ممبروں پہ کھڑے اسی خطبے کے اندر ان کے لیے دعائیں، اسی خطبے میں یزید کے نام. آج بھی دنیا میں اگر موروثی بادشاہ نے کہا نا تو آپ ہی کہاں کہا. یعنی یہ جو چیز جو ہمارے ساتھ پھر یہ ہوا کیا، آپ دیکھتے ہیں نا ہوا کیا. ان بادشاہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب باغجور بہت اچھا ہے، ہمارے لیے بنیادی حکومت، تمہارے لیے مذہبی حکومت، شریعت تمہاری، حکومت ہماری. ایک مملکت میں دو متوازی حکومتیں، بشرطے کہ یہ ان کے استحکام کے لیے دعائیں کرتے رہیں، وہ ان کے لیے وقت اور جاگیریں دیتے چلے جائیں. اور یہ سلسلہ آپ کے یہاں چلا ہوا. شریعت جو ہے ان کے احکام، وہ جتنے پرسنل لاز جن کو کہتے ہیں ان کا وہ معلوم، نکاح اور طلاق اور یہ دین اور موروثیت، سرکا وزیت، یہ ان کے معاملے. سلطنت تو ان سے واسطہ نہیں پڑتا. امور مملکت جتنے بھی ہیں وہ بادشاہوں کے. یہ جس کا نام انہوں نے شریعت رکھا،
اب اس میں ہے اصل تکلیف. یہ اگر یہ کہیں کہ صاحب یہ ہمارا فتویٰ ہے, ہمارا حکم ہے, یہ کرنا ہوگا, کوئی نہیں مانے. کیا کریں؟ قرآن تو محفوظ ہے, اس میں تو ایک لفظ کیا رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب جو کچھ انہوں نے کہنا ہے اس کی صنعت کہاں سے لائے؟ قرآن نے کہا تھا کہ جتنی وہی خدا کی طرف سے آنے کی وہ آ گئی اور اس کتاب کے اندر وہ محفوظ ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, اضافہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں, وہی کی دو قسمیں تھیں اصل ایک وہی تو قرآن کے اندر آ گئی, اور دوسری قسم کی وہی ہے جو احادیث کے اندر آئی, ان کی تعلق وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی تھی کہ نہیں, رسول اللہ نے نہیں دی, صحابہ کے بعد میں نہیں. وہ قرآن کو یہ سارے دیتے گئے. دوسری وہی جو تھی وہ کسی نے نہ دیا. پوچھا گیا کہ صاحب یہ پوری وہی ایک ہی کتاب کے اندر کیوں نہ خدا نے دے دی, یہ الگ الگ کیوں کیا؟ سنیے اس کا جواب. کہتے ہیں کہ اگر ایسا کیا جاتا تو اس سے قرآن مجید کم از کم انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے برابر وسیم ہو جاتا. یہ مودودی صاحب کا خیال ہے. ہاں جی, کوئی ایسی بڑی کتاب چک جاتا ہوں کہتا یہ اس لیے تھا نے من ویز سے تو ہزار عالم کو خود کے قبضے لگاتا ہے. کوئی یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ دنیا میں کس طرح سے مذہب ہمارا ہوگا, کیوں نہ یہ ذریعے خدا نے دی. اس نے اس کو تین سمجھے رکھ لیا, اس نے اس کو یہ اس قسم کے 6 ہیں سہایک ستا جن کو کہتے ہیں. ان میں سے ہر ایک نے کہا ہے کہ مجھے اتنے لاکھ ملی. ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً 12 لاکھ بن جاتی. ان میں سے انہوں نے اپنی خراب دید کے مطابق جن کو بہتر سمجھا کہا کہ میرے پور کا یہ تو وہاں سے آئی کبھی بات. ہمارے دور میں ایک میرا مدد جاتی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ان لوگوں نے طریقہ اختیار کیا تھا نا یہ کہنے کا کہ یہ رسول اللہ کی حکم بڑا ناقص مستند بات نہیں ہے. یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی رسول اللہ کی ہے. کہا تھا یقینی طور پہ کیسے کہا جائے گا؟ کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ تفقع کی نعمت سے سرفراز بناتا ہے اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے غیر مطالعے سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز اسلام کے مزاج سے مزاج اور اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہے اور کون سی نہیں رکھتی. وہ شخص نبی اکرم کا ایسا مزاج خاص ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی مصیبت اسے بتا دیتی ہے کہ اس میں سے کون سا قول یا کون سا فعل میرے سرکار کا ہوگا. یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں اس کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے ہیں. یہ ہیں ابوالعلا مودودی صاحب کا اختیار. ان کی کتاب ہے جناب ترجمات, اس کے اندر لکھا. تو چلیے گا آپ دین آپ کا سمت سمداد ہے وہاں تو ان راویوں پہ تھا, جامعین حدیث پہ تھا, یہاں مزاج شناخت رسول کی ایک نگاہ ہے مزاج شناخت پہ ٹک گیا جسے یہ کہہ دیں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے.